کہ شریعت کی روح سے اگر کسی چیز کو کسی عمل کو آپ نے اگر ناجائز ثابت کرنا ہے یا بدعت ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے دلیل وجودی چاہیے. وجودی چیز کی دلیل ہوتی ہے, عدمی چیز کی دلیل. وجود ہوتا ہے کسی چیز کا موجود ہونا, عمل کا موجود ہونا تو دلیل ہے. عمل کا موجود نہ ہونا شرعی حوالے سے دلیل بن سکتی نہیں, وہ دلیل نہیں ہو سکتی. اگر کسی کام کو شریعت کی روح سے آپ نے اگر دیکھنا ہے تو اس کو جائز یا ناجائز قرار دینے کے لیے اگر آپ کو دلیل چاہیے تو وہ دلیل کون سی ہوگی؟ وجودی دلیل ہوگی, چاہے قول ہو چاہے عمل ہو. اور اگر عمل نہ ہو تو اس کو سلب عمل کہتے ہیں, اس کو عدم عمل کہتے ہیں. سلب عمل, عدم عمل, سنو بار بار سنو, سلب عمل, عدم عمل. تمام فقہا کے نزدیک کسی چیز کے لیے دلیل بن سکتی چاہے ان کا مکتب فکر کوئی بھی ہے, مکتب فکر کوئی بھی ہے, مسلک کوئی بھی ہے, جماعت کوئی بھی ہے. ان کا یہ نظریہ, یہ شریعت کے اصول جو ہے وہ سب کے ایک ہیں. اور شریعت کے اصولوں میں پہلی چیز کیا ہے کہ کسی چیز کو ثابت یا ناجائز یا جائز قرار دینے کے لیے دلیل چاہیے نا آپ کو. تو دلیل ثبوتی چیز کی ہوتی ہے, وجودی چیز کی ہوتی ہے, عدمی چیز کی دلیل نہیں ہوتی. عدمی چیز کی دلیل سب سے پہلی کسی چیز کو جائز قرار دینے کے لیے جو پہلی دلیل ہے وہ ہے قرآن کتاب اللہ. دوسری دلیل ہے قول رسول. عمل کی دلیل تیسرے نمبر پہ آتی ہے. یہ جو لوگوں نے بنایا ہوا نا, حضور نے میلاد نہیں منایا ہوتا تو عمل ہوتا, عمل. تو میلاد نہ منانا یہ وجود نہیں, عدم ہے. تو عدم عمل دلیل بن سکتی. یہ میری بات نہیں یا میرے والوں کی بات نہیں یا بکھی والوں کی بات نہیں, یہ اصول شریعت کی بات ہے. چاہے آپ کا مکتب فکر بریلوی ہے, چاہے مکتب فکر دیوبندی ہے, چاہے اہل حدیث ہو, جو بھی ہو, شریعت کے اصول سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں. کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے اگر آپ کو دلیل کی ضرورت ہے تو دلیل وجودی چیز ہوتی ہے, وجودی چیز ہوتی ہے, عدمی چیز دلیل نہیں ہوتی. اب آپ کہو گے کہ اس بات پہ کوئی دلیل, تو آؤ میں جناب دلیل پیش کرتا ہوں. اگر آپ کے نزدیک عمل نہ کرنا, کسی شے کا عمل نہ کرنا دلیل ہے تو پھر صحابہ کے عمل سے یا تابعین یا تبع تابعین کے عمل سے بڑی دلیل حضور کا عمل ہے. حضور کا کوئی کام نہ کرنا یہ سب سے بڑی پھر دلیل ہوگی. آپ کے نزدیک اگر عدمی چیز دلیل ہے تو اس پر ہم قیاس کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک اگر عدم بھی دلیل ہے تو پھر صحابہ کا عمل نہ کرنا, تبع تابعین کا عمل نہ کرنا, اس سے بڑی دلیل ہے نبی کا عمل نہ کرنا. اس سے بڑی دلیل ہے نبی کا عمل نہ کرنا. اور صحابہ نے حضور کا عمل نہ کرنا اس کو دلیل نہیں بنایا. اب آپ پوچھیں گے کیسے, میں وہی جواب دینے لگا ہوں کہ حضور کا ظاہری وصال ہو گیا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آ گیا, اب مسلمانوں کا خلیفہ, پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق. آپ کی خلافت کے دوران مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا, ان کے خلاف لڑائی لڑی گئی. بے شمار وہ صحابہ کرام جو قاری اور حافظ تھے, قرآن کو حفظ کیا ہوا تھا, بڑی تعداد میں شہید ہو گئے. جب صحابہ کثرت سے شہید ہو گئے, جو حافظ قرآن تھے عمر فاروق ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں آئے
آئے، آ کے عرض کیا ہے خلیفۃ المسلمین، بڑی تعداد میں حافظ قرآن اور قراء صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شہید ہو گئے ہیں، باقی ماندہ تھوڑے بچے ہیں، اگر یہ بھی جس دن فوت ہو گئے تو قرآن کہاں سے امت کو ملے گا؟ کیونکہ نسخے کی صورت میں تو قرآن ہے نہیں، قرآن منتشر ہے، ایک کتاب میں تو قرآن جمع نہیں، نہ حضور نے اپنے زمانے میں کیا، اب ایک نسخے میں حضور نے تو جمع کیا نہیں، اب ابو بکر صدیق کے دور میں کتنے ہزاروں سینکڑوں صحابہ جو کہ حافظ قرآن اور قاری قرآن تھے شہید ہو گئے، عمر فاروق آ گئے ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں، اگر اسی طرح صحابہ شہید ہوتے رہے تو قرآن ختم ہو جائے گا، آنے والے مسلمانوں کو قرآن کہاں سے ملے گا؟ تو میری یہ خواہش ہے کہ اے ابو بکر صدیق، یہ جو قرآن کچھ جو ہے وہ لکڑی کے تختوں پہ لکھا ہوا ہے، کچھ درختوں کے پتوں پہ لکھا ہوا ہے، کچھ پتھر کی سلوں پہ لکھا ہوا ہے، اور کچھ قرآن اونٹ کی ہڈیوں پہ لکھا ہوا ہے، کچھ قرآن چمڑے پہ لکھا ہوا ہے، یہ مختلف جگہوں پہ منتشر ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سارے منتشر قرآن کو اکٹھا ایک نسخے میں جمع کر کے کتابی شکل دے دی جائے۔ مطالبہ تھا کس کا؟ عمر فاروق کا مطالبہ کس کے سامنے؟ ابو بکر صدیق کے سامنے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی، عمر فاروق کی جواب دیا، جواب لکھا ہے تاریخ میں، حضرت عمر فاروق نے، حضرت ابو بکر صدیق نے عمر فاروق کو جواب دیا، کیفا افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام کیسے کروں جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا؟ میں وہ کام کیسے کروں جو کام رسول اللہ نے؟ یہی بات دیوبندی حضرات اہل حدیث ہمیں کہتے ہیں نا، ہم میلاد کیوں منائیں جو رسول اللہ نے نہیں منائے؟ یہی بات ابو بکر نے عمر کو کہی، کیفا فالو شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر فاروق میں وہ کام کیسے کروں جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا؟ حضرت عمر فاروق کو چاہیے تھا کہ جواب دیتے ہیں ابو بکر صدیق سچے ہو، جو کام پیغمبر کی زندگی میں نہ ہو بعد میں کیا جائے وہ بدعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہتے ہو ایسے ہی کر لو، لیکن عمر فاروق نے یہ جواب نہیں دیا، کیا ابو بکر صدیق مانتا ہوں پیغمبر نے نہیں کیا، لیکن میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ واللہ فیہ خیرن، اللہ کی قسم میں عمر کا یہ نظریہ ہے کہ اس کام میں خیر ہے۔ اگر آپ کا یہ نظریہ درست ہوتا، اے دیوبندیوں اہل حدیثوں، کہ ہم میلاد کیسے منائیں جو نبی نے نہیں منایا، اگر آپ کا یہ نظریہ درست ہوتا، عدم فعل دلیل بن سکتا، کسی فعل کا نہ ہونا دلیل بن سکتا، حضور کا کسی کام کو نہ کرنا دلیل بن سکتا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر فرماتے ہیں شرح اللہ صدری لما کما شرح صدر عمرہ، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جس طرح اللہ نے عمر کا سینہ کھول دیا تھا، اللہ نے اس مسئلے پر بھی میرا سینہ کھول دیا، میں نے موقع بدل لیا، میں بھی اس ڈگر پہ آ گیا کہ عدم فعل دلیل، پہلے تھا یہ نظریہ عمر کا کہ عدم فعل دلیل نہیں ہو سکتی،
ابو بکر صدیق کا یہ نظریہ تھا کہ نبی نے نہیں کیا میں کیوں کروں. جب عمر نے سمجھایا تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں شرح اللہ صدری، اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، پھر میرا موقف بھی یہی ہوگا. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں شرح اللہ صدری، اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا. پھر میں نے زید بن ثابت کو حکم دیا، زید بن ثابت نے بھی یہی اعتراض کیا تو میں نے اس کو بھی یہی جواب دیا، مطمئن کیا، وہ تیار ہو گیا اور یہ کام ہو گیا. آپ خود اندازہ لگاؤ اگر ان تینوں صحابہ کا وہی نظریہ رہتا جڑا کام نبی نہیں کیتا تھا نہیں کرنا، آج قرآن گھر گھر ہوندا، قرآن نہ ہوندا، مختلف پتھر دیاں سلاں تے آ، درختاں دیاں پتیاں تے آ، چمڑے تے آ، ہوٹھ دیاں ہڈیاں تے آ. اول تے ساڑھے تک کپڑنا ہی کوئی نہ کہ جو ایک دی ہے تپڑ بھی جاندی تے سانے کوئی نہ پتہ ہونا بے سید دا ماں قبل کی ہے تے ماں بعد کی ہے تے کیڑی صورت دی یہ ہے تے اے سارا کچھ نہ پتہ لگنا تائیں ہون آج غور کیتیاں پتہ لگدا ہے. کام تے او ہا جڑا نبی نہ کیتا، ہائی تے بدت پر صحابہ نے دے باوجود کیتا. کیوں؟ عمر فاروق نے آکھیا با واللہ فی خیرون، عمل تے ہوئے جڑا نبی نہیں کیتا لیکن اللہ دی قسم اٹھا کے نائی دے وچ خیر ہے. باقی رہ گئے دلائل ہوندے نے چار قسم دے شریعت دے. نمبر ایک کتاب اللہ، کسے بھی شے نو جائز یا ناجائز قرار دینے واسطے چار چینل نے. نمبر ایک کتاب اللہ، نمبر دو قول رسول اللہ، نمبر ترے عمل رسول اللہ، فعل رسول اللہ، اور نمبر چار تقریر رسول اللہ. اے تے سنت دے تابع ترے آگئے. پہلی کتاب اللہ، دوجی سنت مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ تو اگے سنت مصطفیٰ دیاں ترے قسم آگئیاں. او دے چو پہلی قسم قول دیئے، حضور دا قول، حضور دے فعل نالو تکڑا. میں مثال دینا یار، نبی نے بیک وقت اپنی زندگی بھی 9 بیویاں رکھیاں. حضرت خدیجہ دا پہلے مثال ہو گیا نا، ایک کنیز آئی. بیک وقت نکاح وچ میرے نبی دی زندگی چ بیک وقت نکاح وچ 9 عورتاں رہیاں. اے حضور دا کی ہے عمل، بولو کی ہے اے تے عمل کر سکتے ہو؟ کیوں عمل نہیں حضور دا؟ حضور دا عمل ہے نا، کیوں نہیں عمل کر سکتے تسی؟ عمل ہے، نبی دا عمل ہے. بیک وقت پیغمبر دی زندگی چ 9 ازواج رہیاں. حضرت خدیجہ دا مکے چ مثال ہو گیا نا. تے تواڈے واسطے کی حکم آ گیا فن کے ہو ما تاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. 4 بھئی 4 یا 1 یا 2 یا 3 یا 4 بس حد لگ گئی. تو تسی آکھو مولانا صاحب عمل رسول فعل رسول تے 9 دا ہے. قرآن 4 پہ آتا ہے تو میں انہوں نے کھڑا ہے شریعت دا کوئی بھی کام جائز یا نجائز بنان واسطے سب تو پہلے دلیل چاہیے دیئے کتاب اللہ. جدو اللہ دے قرآن نے آکھیا 4 تے پھر عمل رسول لال جانے دی لوڑ. کیوں؟ ساڑھے واسطے سب تو پہلی دلیل کتھو ہے قرآن. بولو پہلی دلیل کتھو؟ قرآن نے کتنا آکھیا تو اڈے واسطے کتنیاں جائز؟ 4. ساڑھا عمل کی دیتے 4. عمل رسول اللہ کیے 9. لیکن جب قرآن دی ناس آ جائے عمل رسول اللہ ویکھنے دی لوڑ نہیں. ایک قول ہے پہلی دلیل کتاب اللہ، دوجی مصطفیٰ دا قول تے تریجی بندی ہے رسول اللہ دا عمل. تریجی جا کے بندی تے چوتھی تقریر بندی ہے. تقریر دا مطلب ہے کہ نبی دے سامنے کوئی کام ہویا ہوئے تے نبی منع نہ کیتا ہوئے ان کی آدھے نے تقریر.
کہ حضور دے سامنے کام ہویا حضور نے منع او بھی جائز ہے اے چوتھے نمبر تے بندی ہے تریجے نمبر تے فیل ہے جڑا تسی یاد دو نبی منایا جیسی منائیے اول تے گل ہے تو اڈا اے تصور رکھ کے میں دلائل پہ دینا تے اگلی گل ہے کہ نبی دا بھی عمل ساڈے کول موجود ہے لیکن اوتے جانے تو پہلو جدو قرآن موجود ہے اے اللہ دی کتاب تیرا کی حکم ہے اللہ دی کتاب آدھی ہے میرا حکم ہے کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا اے نبی اپنے غلاماں نو کہہ دیو کہ اللہ دا فضل تے اللہ دی رحمت ہوے او تو جشن منایا کرو اے کیے قرآن بولو کیے ایتھے کوئی شعبہ ہے حدیث ہے ضعیف ہے یہ مجہول ہے موضوع ہے جی بالکل ضعیف ہے سخت ضعیف ہے اکیاں سخت ضعیف ہے میں کہتے تاں جاؤ کہ پہلے کتاب اللہ وچوں محمد دا میلاد ثابت نہ ہوئے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا قرآن نے کہہ دیتا پھر عمل رسول نبی کریم آئے حضور آئے مسجد نبوی اگے صحابہ بیٹھے حضور نے فرمایا ما اجلسکم او کیوں بیٹھے ہو نماز دا ٹائم کوئی نہ کیوں بیٹھے ہو انہوں عرض کیتا جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا لدینہ و مننا علینا بکا اسی اللہ دی حمد پہ کرنے کہ اللہ نے دعان بھیج کے ساڑھے تے احسان کیتا اللہ نے دعان بھیج کے ساڑھے تے گویا نبی دا میلاد پہ پڑھ دیں اگو نبی نے کیا کیا نہیں یہ بدعتیں نہیں کرنا حضور نے پوچھا قسمیں ہی واسطے بیٹھے ہو حضور نے فرمایا قسم اٹھاؤ اس کے لیے بیٹھے ہو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں آگے نبی نے فرمایا میں نے تم سے جو قسم اٹھوائی ہے اس وجہ سے نہیں کہ مجھے تم پر یقین نہیں مجھے یقین ہے کہ تم اس لیے بیٹھے ہو میں نے تم سے قسم اس لیے لی ہے کہ اتانی جبریل ابھی میرے پاس جبریل آیا اس وجہ سے میں باہر آیا اتانی جبریل ابھی جبریل آیا فاخبرنی ان اللہ عز و جل یباہی دیکھو مول ملائکہ جبریل نے عرض کیتا یا رسول اللہ رب پیادا ہے کہ تہاڈے جڑے سنگی مسجد چ بیٹھ کے نبی دا میلاد پہ پڑھ دے نے اللہ انہاں سنگیاں تے فرشتیاں وچ فخر پیا کردا ہے کی رزلٹ نکلیا کسے شاید جائز یا نجائز ثابت کرنے واسطے دلیل وجودی ہوندی ہے ادمی دلیل ہوندی مثال کیے ابو بکر صدیق عمر فاروق نے ادمی دلیل ادم عمل دی دلیل نو قبول نہیں کیتا تے قرآن جمع کرنے واسطے حکم دیتا اے موقف کدہ ہے ابو بکر صدیق تے کدہ ہے عمر فاروق کدہ ہے کی موقف ہے جڑا آج کل دے لوگ سانو آدھے نے کہ نبی نے جڑا عمل نہیں کیتا میلاد دازہ نہیں کرنا حضور نے قرآن جمع کرنے والا جڑا عمل نہ کیتا ادم عمل آئی ادم عمل نو ابو بکر عمر تے زید ابن ثابت نے زد ہوئے تے دوجی دلیل حضور دا اے عمل کہ نرے چپ نہیں رہے بلکہ کی کیتا انہوں نے دسیا کہ رب دوڑے تے فخر پیا کردا اے تریجی شاہ صحابہ دی میں تسی یہ دا چھڑو وَأَقْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَسَانِ ابن ثابت نے نبی دے سامنے پڑھیا کہ کوئی نہ پڑھیا تے اے جڑا شعر حضور دی بلادت ہے کہ نہیں پیغمبر نے شرک بدعت آکھنے دی بجائے کی کیتا فرمایا یا اللہ
حسان ابن ثابت دی مدد فرما اے میریاں نعتاں پڑھ رہا ہے میرا میلاد بیان کر رہا ہے حسان ابن ثابت نے ایتے پڑھیا واکسنو من کلم ترکت تو اینی میری اکھ نے تیرا جیا سونا بیکھیا ہی نہیں واجملو من کلم تلد النساؤ کائنات دی کسے عورت نے تیرے جیسا خوب صورت پیدا ہی نہیں کیتا یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے یا کوئی نہیں